بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئندہ بھی خلائی سفر کرنے کے لیے بابا صاحب کے ادارے میں تیاریاں ہو رہی تھیں۔ امریکہ میں ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز تیار کیے جانے والے تھے۔ ایسے میں یہودی پیچھے نہیں رہ سکتے تھے۔ ایسے غیر معمولی جوتے اور لباس تیار کرنے کے لیے ایلپا بھی ایک بازی جیت کر گئی تھی۔ خلائی زون 1 کے 6 سائنسدان، 10 ڈاکٹر اور 12 دانشور اور ٹیکنالوجی کے کئی ماہرین ایک بہت بڑے کانفرنس ہال میں آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے علاوہ زندگی کے دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے اور عوام میں اچھی شہرت رکھنے والے لوگ بھی آئے تھے۔ ان سب کے سامنے اونچے پلیٹ فارم پر کمانڈر پاشا اور ڈیمی شی تارا اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شی تارا کے پیچھے روبوٹ PP-7 باڈی گارڈ کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ ان کے پیچھے کمانڈر کے کئی جانسار ایٹمی لباس پہنے فوجیوں کے انداز میں کھڑے تھے۔ سائنسدان اور ڈاکٹر وغیرہ باری باری اٹھ کر اپنی تعلیم، صلاحیتوں اور تجربوں کے متعلق بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نئی حکومت میں انہیں کام کرنے کے مواقع دیے جائیں گے تو وہ سب بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ دانشور کہہ رہے تھے کہ وہ سیاسی، سماجی اور معاشرتی علوم کے ماہر ہیں اور آئندہ حکمرانوں کے لیے بہترین مشیر ثابت ہوں گے۔ کمانڈر نے شی تارا کی طرف جھک کر سرگوشی میں کہا، تم کل شام سے نظر نہیں آئی، میں تمہیں تلاش کرتا رہا۔ ڈمی شی تارا نے پوچھا، خیریت تو ہے، کیوں تلاش کر رہے تھے؟ کمانڈر نے کہا، کل میں نے ہزاروں لوگوں کے سامنے تمہارے حکم کے مطابق کہہ دیا کہ یہاں کا نظام حکومت 5 افراد آپس کے مشورے سے چلائیں گے، 5 میں سے 2 عرضی باشندے ہوں گے۔ اسی لیے میں نے تمہیں اور پاشا کو اپنے پاس بلا کر عوام سے تم دونوں کا تعارف کرایا تھا۔ ڈمی شی تارا اس کی باتیں سن رہی تھی اور اس کے اندر دیوی سوچ رہی تھی، اس نے یہ سب کچھ کمانڈر سے نہیں کہا تھا۔ یقیناً لکی 7 نے اس کے اندر آ کر 2 عرضی باشندوں کو حکومت میں شامل کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ ڈمی نے دیوی کی مرضی کے مطابق کہا، کل کی بات کل ہو گئی، ابھی کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں تمہارا تابع دار بن کر رہوں گا۔ بولتے رہو، میں سن رہی ہوں۔ اگر تم چاہو تو صرف ہم دونوں یہاں کی حکومت کر سکتے ہیں، یہ پاشا وغیرہ کو شامل کرنا کیا ضروری ہے؟ کمانڈر، تم نہیں جانتے، تم سرگوشی میں بول رہے ہو، لیکن پاشا اپنی غیر معمولی سماعت سے ہماری باتیں سن رہا ہے۔ وہ حیرانی اور بے یقینی سے بولا، کیا واقعی؟ پاشا نے کہا، میں نہیں سن رہا ہوں، تم بولتے رہو۔ کمانڈر بے بسی سے پاشا کو دیکھنے لگا۔ دیوی نے کہا، کمانڈر، تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ یہاں صرف میں ہی نہیں، تمہارا اور پارس بھی سایہ بن سکتے ہیں، بلکہ وہ دونوں اس وقت سایہ بنے ہوئے میرے یا تمہارے اندر ہوں گے۔ وہ سہم کر سیدھا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت کانفرنس ہال کے دروازے پر کئی لوگوں کی آوازیں آئیں۔ وہ ہرے رام، ہرے کرشنا، کرشنا کرشنا، ہرے رام کہتے ہوئے ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ ان میں جو سب سے آگے تھا، اسی کے دونوں ہاتھوں میں بھگوان شری کرشن جی کی مورتی تھی۔ وہ لوگ کرشنا اور رام کی مالا جپتے ہوئے اس اونچے پلیٹ فارم پر آ گئے جہاں شی تارا، کمانڈر اور پاشا بیٹھے ہوئے تھے۔ جس شخص کے ہاتھوں میں مورتی تھی، اس نے کہا، یہاں کے تمام باشندے مجھے جانتے ہیں، میرا نام زبورہ ہے۔ میں نے آج تک کسی کو جیتنے نہیں دیا اور نہ ہی کبھی جھوٹی بات زبان سے نکالتا ہوں۔ تم سب اس مرلی بجانے والے کی مورتی دیکھ رہے ہو۔ پچھلی رات یہ کرشن میرے خواب میں آئے اور کہا، جو دھرم کو نہیں سمجھتا اس کے کرم اچھے نہیں ہوتے۔ انسان کو انسان سے کس طرح محبت کرنا چاہیے، یہ جاننے کے لیے پہلے بھگوان کی پوجا کرو، پریم بھکتی سیکھو۔ اس نے ذرا چپ ہو کر کانفرنس ہال میں بیٹھے ہوئے بے شمار افراد کو دیکھا، پھر کہا، بھگوان کرشن نے خواب میں مجھ سے کہا، اے زبورہ، تو سچا اور نیک انسان ہے۔ میں تیرے گھر کے سامنے والے میدان میں مٹی کے نیچے ہوں، مجھے وہاں سے نکال کر اس جگہ میرے نام سے ایک مندر تعمیر کر، میری پوجا کر اور نئی حکومت بنانے والوں کو یہ سمجھا کہ انسان کے بغیر گھر ویران، بھگوان کے بغیر مٹی، سونا اور دھرم کے بغیر حکومت کھوکھلی ہوتی ہے۔ ایک سائنسدان نے پوچھا، کیا یہ مورتی تمہیں اسی میدان سے ملی ہے؟ ہاں، یہ جتنے میرے پڑوسی اور محلے والے ہیں، میں انہیں ساتھ لے کر میدان میں گیا تھا۔ پھر میں نے ایک جگہ کھدائی کی، وہاں مٹی کے نیچے شری کرشن مرلی والے براجمان تھے۔ میں نے مٹی ہٹائی تو مجھے ان کے درشن ہوئے۔ ہرے رام، ہرے کرشنا۔ ڈمی شی تارا اپنی کرسی سے اٹھ کر زبورہ کے پاس آئی۔ اس
اس نے سر جھکا کر دونوں ہاتھ مورتی کے سامنے جوڑے، پھر بھگوان کے قدموں کو چھو کر اپنے ہاتھوں کو اپنی پیشانی اور سر پر رکھا۔ زبورہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے اندر غیب سے باتیں آ رہی ہیں، میرے اندر بھگوان بولتے ہیں کہ ارضی دنیا سے آنے والی شیتارا ایک مہان ہستی ہے، ایک دیوی ہے، یہ دھرم کے اصولوں پر نئی حکومت کی بنیاد رکھے گی، یہاں سب کے حالات پھر جائیں گے، سب خوشحال رہیں گے، یہاں کوئی کسی پر زیادتی کرے گا تو یہ بھگوان اسے ایسی سزا دیں گے کہ پھر ظالم لوگ ظلم کرنا بھول جائیں گے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ ہمارے زون سے ظلم مٹ جائے؟ صاحب نے بیک زبان کہا، ہاں ہم ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ حکمرانوں کی طرح تمہارے بیوی بچے بھی شاہانہ انداز میں زندگی گزاریں؟ پھر صاحب نے کہا، ہاں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں اور بچے شاہانہ انداز میں زندگی گزارتے رہیں۔ کیا آج تک تم لوگوں نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے سنا ہے؟ صاحب نے کہا، کبھی نہیں، تم سچے ہو، میں سچا ہوں تو میرا بھگوان بھی سچا ہے اور میرا دھرم بھی سچا ہے۔ دیوی شیتارا نے پچھلی رات خیال خوانی کے ذریعے یہی کہا تھا جو اب زبورہ کہہ رہا تھا۔ اس نے زبورہ پر تنویمی عمل کیا تھا۔ زون کے باشندے صرف چند گھنٹوں تک تنویمی عمل کے زیر اثر رہتے تھے، لیکن دیوی نے آتما شکتی کے ذریعے زبورہ کو سحر زدہ کر لیا تھا۔ اور یہ تو بھارت کے ہندو باشندے بھی کہتے ہیں کہ کسی کے 5 اسٹار ہوٹل یا کلب کی تعمیر رکوانا ہو تو اس کی زمین میں بھگوان کی مورتی گاڑ دو۔ جب بنیاد کی کھدائی کے وقت وہ مورتی نکلے گی تو تمام ہندو متحد ہو کر کہیں گے کہ وہاں 5 اسٹار ہوٹل یا کلب نہیں، مندر بنے گا۔ دیوی اپنے اعلی کار کے ذریعے یہی ڈرامہ کر رہی تھی۔ کانفرنس ہال میں دھرم کے سلسلے میں اس لیے گرم جوشی پیدا ہو گئی تھی کہ زبورہ واقعی سچا اور نیک انسان تھا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ دیوی نے اپنے دھرم پرچار کے لیے زبورہ کی نیک نامی کا سہارا لیا تھا۔ وہ وہاں جو کچھ بھی کہہ رہا تھا اسے سب ہی سچ تسلیم کر رہے تھے۔ پاشا کٹر مذہبی نہیں تھا لیکن اپنے دین کی برتری چاہتا تھا۔ اسے دیوی کی چال پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا، ہمارا دین بھی انسانوں کو مہذب بناتا ہے اور ہر مذہب اور ہر قوم کے افراد کو امن و سلامتی کا درس دیتا ہے، لیکن اس کے منہ کھولنے سے پہلے ہی یکلخت خاموشی چھا گئی۔ ایک آواز گونج رہی تھی، کوئی کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ سب لوگ سر گھما کر دیکھنے لگے تھے۔ تلاوت کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آواز ہر ایک کے قریب سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی اور ہر شخص یہ محسوس کر رہا تھا کوئی اس کے پاس کھڑا کہہ رہا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا اور تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ڈمی شیتارا کے چہرے کی رونق ماند پڑ گئی۔ رپوش دیوی کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ پارس اپنے مقدس کلام پاک کو بڑی کرت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور وہ ایسا شخص ہے جسے وہ آتما شکتی سے نہ جھکا سکتی ہے، نہ توڑ سکتی ہے اور نہ ہی اسے تلاوت سے روکنے کے لیے اس کا منہ بند کر سکتی ہے۔ زون کے تمام باشندوں کے دماغ قدرتی طور پر ایسے تھے کہ ان کے دماغ کا ایک حصہ ٹرانسلیٹر تھا، خواہ کوئی سی اجنبی زبان ہو اس کا ترجمہ خلائی زبان میں پیش کرتا تھا، اور قدرتی صلاحیت ایسی تھی کہ دماغ کے سمجھانے سے وہ ویسی ہی اجنبی زبان بولنے لگتے تھے۔ کانفرنس ہال میں بیٹھے ہوئے تمام افراد عربی زبان کی اس آیت کا ترجمہ لفظ بے لفظ سمجھ رہے تھے۔ ایسے وقت لکی 7 نے دیوی کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لیا، پھر خیال خوانی کی پرواز کر کے زبورہ کے اندر پہنچ گئی۔ زبورہ حیرانی سے ڈمی شیتارا کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور دیوی اس کے اندر بول رہی تھی، فکر نہ کرو، یہ ارضی دنیا کے ایک بازیگر پارس کا سایہ ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، صرف اس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ تم اونچی آواز میں اپنے ساتھیوں کے سامنے ہرے رام ہرے کرشنا کا جاپ کرو۔ زبورہ نے کہا، یہ یہاں کے اصول کے خلاف ہے، جب ایک بول رہا ہو تو دوسرے کو سننا چاہیے۔ جیسے میرے بولنے کے دوران پارس کا سایہ خاموش تھا اور مجھے کہنے کا موقع دے رہا تھا، ذرا سنو، جیسے وہ دلائل سے بھرپور باتیں کر رہا ہے ویسی ہی دھرم کی باتیں مجھے سمجھاؤ۔ میں تمہیں بھگوت گیتا کی دل میں اتر جانے والی باتیں سناتی ہوں۔ جب کورو اور پانڈو ایک دوسرے کے خلاف میدان جنگ میں آئے تو زبورہ نے پوچھا، یہ کورو اور پانڈو کا مطلب کیا ہے؟ میں کورو اور پانڈو نیکی اور بدی کی جنگ کا حال بیان کر رہی ہوں۔ کورو 100 بھائی تھے اور پانڈو صرف 5،
ان پانچوں میں ارجن اس وقت بہت نراش ہو رہا تھا۔ یہ ارجن کون ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ ان پانچوں بھائیوں میں سے ایک کا نام ارجن تھا۔ پہلے بھگوت گیتا میں بیان کیے ہوئے زندگی سے قریب حقائق کو سنو، بیچ میں نہ بولا کرو۔ لیکن تم جو کچھ سنانے جا رہی ہو وہ ارضی دنیا کے کورو اور پانڈو کی داستان ہے۔ اس داستان میں یقیناً دل میں اتر جانے والی باتیں ہوں گی، لیکن وہ سایہ جس آسمانی کتاب قرآن مجید کی باتیں سنا رہا ہے، ان کا اور حقائق کا تعلق صرف ارضی دنیا سے نہیں ہے، پوری کائنات سے ہے۔ تم صرف ارضی دنیا کی باتیں کرو گی تو زون کے باشندے متاثر نہیں ہوں گے۔ اس وقت پارس کہہ رہا تھا، کوئی تو ہے جس نے تم سے پہلے اس کائنات میں سورج، چاند اور دوسرے سیاروں کو ایک متوازن گردش میں رکھا۔ تم نے سائنسی ترقی کے دوران کائناتی نظام کو کسی حد تک سمجھا ہے اور یہ تسلیم کیا ہے کہ تمام سیارے اپنے گردش کے مقام سے ناخن برابر ہٹ جائیں تو توازن بگڑ جائے گا، پھر سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہو جائیں گے۔ انہیں فنا ہونے اور آپس میں ٹکرانے سے بچانے کے لیے کس نے ان کے درمیان توازن قائم رکھا ہے؟ کس نے تمہارے جسم کے تمام اعضاء کو ایک نظام کے تحت مربوط رکھا ہے؟ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اسے پہلے دماغ محسوس کرتا ہے اور وہی دماغ اس تکلیف کو دور کرنے کی تدابیر کرتا ہے۔ زون کے سائنسدانوں نے مصنوعی دماغ بنایا جو مشینی پرزوں کا محتاج ہے۔ وہ دماغ سن سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، لیکن کوئی ترکیب سوچنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ یہاں کی سائنسی تجربہ گاہ میں ایک خفیہ فائل ہے، اس میں تینوں سائنسدانوں سولارز، ساسا نکلائی اور ساسا مورائی نے اپنے تجربات کی روشنی میں لکھا ہے کہ انہوں نے زون کے کئی افراد کو سزائے موت دینے کے بہانے ان کے دماغوں کے آپریشن کیے۔ ان بے گناہ انسانوں کے دماغوں کو روبوٹ کے سروں میں رکھا اور مصنوعی دماغوں کو ان انسانوں کے سر میں رکھ کر مشینوں کے ذریعے انہیں فعال بنانا چاہا، مگر ناکام ہوتے رہے۔ میں اس خفیہ فائل کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ چاہیں گے تو ان ظالم سائنسدانوں کی اصل فائل بھی پیش کروں گا۔ اس حال میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے سامنے ایک ایک کاغذ آنے لگا۔ وہ کاغذ لے رہے تھے اور دینے والے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ کاغذ کمانڈر پاشا، ڈمی شیتارا اور زبورہ کے پاس بھی آیا۔ وہ سب اسے لے کر پڑھ رہے تھے۔ پارس کی آواز گونج رہی تھی، جب ظالم حکمرانوں کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو عبرتناک سزا دینے کے لیے اپنے بندوں سے کام لیتا ہے اور انہیں نجات دہندہ بنا کر اس مظلوم قوم کے درمیان بھیج دیتا ہے۔ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ کمانڈر دیوی شیتارا اور پاشا کے آنے سے پہلے ہی تمہارے زون کے رہنے والے تمہارا نے پہلے ساسا نکلائی اور مورائی کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا، پھر تمہارا کے خوف سے سولارز اپنی بیٹی کے ساتھ فرار ہو گیا۔ جب میدان صاف ہو گیا تب مٹی کے اندر سے بھگوان نکل آیا۔ بھگوان کو تو ظالم سائنسدانوں کے دور میں مٹی سے نکلنا چاہیے تھا اور دیوی شیتارا کو یہاں آنے کے لیے میدان صاف ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شیتارا اپنے ہونٹ بھینچ رہی تھی اور دیوی بے بسی سے سوچ رہی تھی کہ پارس کی ان باتوں کا کیا جواب دے، جبکہ وہ وہی حقائق بیان کر رہا تھا جو عوام کے سامنے تھے۔ سائنسدانوں کو بگانے والے دو سائے تھے، جن میں سے ایک تمہارا کا سایہ تھا اور زون والوں کے لیے یہ فخر کی بات تھی کہ ان کے ہی زون کی لڑکی نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تمہارا نے کم سے کم مقدار میں زہر کو زبورہ کے جسم میں پہنچایا۔ اتنی سی زہر کی مقدار بعض دواؤں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ایسا کرنے سے زبورہ کے اندر دیوی کی آتما شکتی کا سحر ٹوٹ گیا۔ وہ کمزوری محسوس کرتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اس مورتی کو ڈمی شیتارا کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں آپ سب کے سامنے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرا ذہن جکڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیسی باتیں میرے دماغ میں آ رہی تھیں اور میں سوچے بغیر بولتا جا رہا تھا۔ دیوی نے اس کے دماغ میں آ کر کہا، زبورہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بولو ہرے رام ہرے کرشنا۔ زبورہ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھگوان کے دو روپ ہیں، رام اور کرشنا۔ بھگوان کی نظر نہیں آتے، ہم ان کی مورتیوں میں ان کے روپ دیکھتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، بھگوان نظر نہیں آتے تو پھر معلوم ہوا کہ ان کی صورت اور سراپا اسی مورتی جیسا ہے۔ وہ رام، کرشنا، شیو شنکر اور کتنے ہی دیوتاؤں کے روپ سامنے لا کر کے دھرتی زمین پر آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ان کی مورتیاں تیار کی گئی ہیں۔ وہ تمام دیوتا زمین پر آئے تھے، تم پھر زمین کی باتیں کر رہی ہو۔ زمین کی باتوں سے زون والوں کو صرف معلومات کی حد تک دلچسپی ہوگی۔ تمہارا نے کہا، دیوی جی تمہیں اپنے دھرم کے پرچار کا حق ہے۔ رامائن اور گیتا قابل احترام کتابیں ہیں، ان میں اس کے حقائق اور نیکی اور بدی کی جنگ اور گمراہی
سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے، جھوٹ اور فریب سے منع کیا گیا ہے، لیکن تم نے زون کے عوام کو فریب دینے کے لیے بھگوان کی مورتی مٹی کے اندر سے برآمد کرائی، اور وہ زبورہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اسے تم نے جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا۔ تمہارا جھوٹ اور فریب خود رامائن اور گیتا جیسی محترم کتابوں کے خلاف ہے۔ تمہاری حرکتیں خود اپنے دین کی نفی کر رہی ہیں۔ بکواس مت کرو، میں اپنی سوکن سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ سوکن، لکی سیمن نے کہا، زبورہ اس سے پوچھو، وہ میرے شوہر کی بیوی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ایک جھوٹ بول رہی ہے۔ زبورہ نے پوچھا، کیا تم تمہارا کے شوہر کی دوسری بیوی ہو؟ اسے جواب نہیں ملا۔ دیوی شیتارا روانی میں لکی سیمن کو سوکن کہہ چکی تھی، جبکہ فی الوقت وہ سوکن نہیں تھی۔ آئندہ کبھی رشتہ ہونے والا تھا اور کیسے ہونے والا تھا، اتنی لمبی داستان زبورہ کو سنانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ کہہ دیتی کہ میں آئندہ پارس کی شریک حیات بننے والی ہوں تو زبورہ سوال کرتا کہ جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اس کے خلاف مذہبی نظریہ کیوں رکھتی ہو؟ لکی سیمن نے کہا، اس نے تم پر پچھلی رات تنویمی عمل کیا تھا اور تم اس کے معمول بن کر یہاں اپنے لوگوں سے بھگوان اور مورتی حاصل کرنے والی جھوٹی بات کہہ رہے ہو۔ زبورہ نے کہا، میں پارس سے درخواست کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پارس خاموش ہو گیا۔ زبورہ نے کہا، میں اپنے زون کے باشندوں سے شرمندہ ہوں، اس شی تارا نے مجھ پر تنویمی عمل کیا تھا۔ دیوی نے یہ بات کہنے سے پہلے زبورہ کے دماغ میں زلزلہ پیدا کرنا چاہا، لیکن لکی سیمن نے زبورہ کے دماغ کو جکڑ لیا تھا۔ پھر اس نے صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہا، جاؤ ورنہ تمہاری ڈمی میرے زہر سے مر جائے گی۔ دیوی کو اپنی ڈمی کی حفاظت کے لیے جانا پڑا۔ تب زبورہ نے کہا، میں نے ابھی اس مورتی کے سلسلے میں جو کچھ کہا وہ سحر زدہ ہو کر کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے دماغ میں یہ بات کیسے آئی کہ مجھے گھر کے سامنے میدان کے کسی حصے میں کھدائی کرنا چاہیے، پھر یہ کہ کل رات ہی وہ ایسا کیوں ہوا؟ شی تارا کی آمد سے پہلے بھگوان میرے خواب میں کیوں نہیں آئے؟ ایسے کئی سوالات ہیں جن کے جواب میرے پاس بھی نہیں ہیں، لیکن اس حد تک میری سمجھ میں آ چکا ہے کہ میں یہاں دیر تک بولتے رہنے کے دوران اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، جبکہ قابل یقین اور سچی باتیں ہوش و حواس میں کی جاتی ہیں۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، پارس کا شکریہ کہ اس نے مجھے اپنی باتوں کے دوران بولنے کا موقع دیا۔ پارس نے کہا، میں تمام حاضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شی تارا کو غلط نہ سمجھیں، اس سے ایک غلطی ہو گئی اور غلطی سب ہی سے ایک آدھ بار ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہر اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے جو متنازع ہو۔ میرے دین اور شی تارا کے دھرم کا معاملہ بھی متنازع ہے، لہذا اس کا دھرم وہ جانے، میں صرف اپنے دین کی باتیں کر رہا ہوں۔ اب تک میں جو کچھ کہہ چکا ہوں اس پر آپ غور کریں تو یہ حقیقت صاف طور سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اس پوری کائنات اور ہم سب کو پیدا کرنے والی ایک ایسی ہستی ہے جو ہم پر اور کائنات کے ذرے ذرے پر قادر ہے۔ ہم اسے قادر کہتے ہیں، یعنی ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ ہم اسے خالق کہتے ہیں کیونکہ ہم سب اس کی تخلیق ہیں، اور ہم سب اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ ہمارے ذہن کو سوچنے اور ارتقاء کے مراحل طے کرنے کی قوت خود بخود پیدا نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ یہ ہوا ہم نہیں چلاتے، ایک قوت چلاتی ہے، وہ قوت اللہ تعالیٰ ہے۔ ہوا کے بغیر ہم سانس نہیں لے سکتے اور سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ جب انسان زندگی اور کائناتی علوم کی گہرائیوں میں اترو گے تو اس رب کائنات کو تسلیم کر لو گے۔ ابھی میں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تھی۔ اس سورہ میں بار بار سوال کیا گیا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حقائق کو سمجھنے کے بعد تمہاری زبانیں بے اختیار کہیں گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ پھر کمانڈر شی تارا اور پاشا کے پاس سے پارس کی آواز آئی۔ اس نے کہا، آج سے نئی حکومت کے قیام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کو سمجھ کر نئی حکومت کی تشکیل کی جائے، اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو ظلم اور بربریت از خود ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تم دینی احکامات کو سمجھے بغیر سیاست کرو گے تو میں یہی کہوں گا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر لکی سیمن نے کہا، ہم کلام پاک کے نسخے اور اسلامی قوانین تحریری صورت میں لے کر آئے ہیں۔ ان سب کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں آپ حضرات کو دی جائیں گی، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ اگر اسلامی قوانین آپ کے لیے قابل قبول ہوں تو آپ اس کے مطابق نئی حکومت بنائیں، اگر قابل قبول نہ ہوں تو ہم جبر نہیں کریں گے، کیونکہ دین اسلام زبردستی کسی پر مسلط نہیں کیا جاتا ہے، اسے ذہانت
ذہانت سے سمجھ کر دل سے قبول کیا جاتا ہے، لیکن ہم ایسی کوئی حکومت قائم نہیں ہونے دیں گے جو عوام کو ان کے تمام جائز حقوق سے محروم رکھتی ہے۔ دیوی شیتارا کو پوری آزادی ہے، وہ اپنے دھرم کے پرچار کے لیے صحیح طریقوں پر عمل کر سکتی ہے، آج کی طرح وہ آئندہ غلط راستہ اختیار نہ کرے۔ کمانڈر کو مشورہ دیتی ہوں کہ وہ تنہا حکمران بننے کی سازشوں سے باز آ جائے، زبورہ جیسے سچے اور نیک افراد کے مشوروں سے استفادہ کرے۔ وہ 3 سائنسدانوں کا عبرتناک انجام دیکھ چکا ہے، وہ ایسے انجام تک پہنچنے کا راستہ اختیار نہ کرے۔ اب میں اس سے کہوں گی کہ وہ آج کے اجلاس کی اختتامی تقریر کرے۔ کمانڈر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، معزز حاضرین، آج کے اجلاس میں آپ نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی ہوگی کہ ارضی دنیا سے آنے والوں نے ہمیں اپنے دباؤ میں رکھا ہے اور یہاں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ زبورہ نے کہا، میں مداخلت کے لیے معافی چاہتا ہوں، یہ سراسر غلط ہے، ارضی دنیا سے آنے والے ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ شیتارا نے اپنے دھرم کو پیش کیا اور پارس نے ہمیں اسلامی قوانین کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ دراصل ہمارے زون سے تعلق رکھنے والی معزز تمہارا نے کہا ہے کہ اسلامی قوانین اگر قابل قبول ہوں تو ان کے مطابق نئی حکومت بنائی جائے۔ ہم تو تمہارا کے احسان مند ہیں، اس نے ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات دلائی ہے، وہ آئندہ بھی ظالم حکمران بننے نہیں دے گی۔ تمہارا پر ہمیں اعتماد ہے، اس لیے ہم پہلے اسلامی قوانین کا مطالعہ کریں گے، پھر تمہارا اور یہاں کے دانشوروں کے ساتھ مشورہ کریں گے۔ میری مداخلت کا مقصد صرف یہ ہے کہ ارضی دنیا سے آنے والوں کو یہ الزام نہ دیا جائے کہ وہ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ زبورہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمانڈر سوچ میں پڑ گیا، یہ سمجھ گیا کہ فی الوقت کسی کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اس نے کہا، میں زبورہ جیسے سچے اور معقول انسان سے بحث نہیں کروں گا، آنے والا وقت بتائے گا کس طرح ارضی دنیا والے ہم سب پر حاوی ہو جائیں گے، اور آنے والا وقت یہ بھی بتائے گا کہ تمہارا اپنے ارضی دنیا کے شوہر کے اشاروں پر چل رہی ہے۔ ہمارے زون میں کبھی کوئی مذہب نہیں رہا، ہم باپ دادا کے زمانے سے مذہب کے بغیر زندگی گزارتے رہے ہیں۔ ایک دانشور نے اٹھ کر کہا، ہم غلاموں کی زندگیاں گزارتے رہے اور سہم سہم کر ظالم حکمرانوں کے احکامات کی تعمیل کرتے رہے۔ ظلم کی انتہا کیا ہوتی ہے اس کاغذ کو پڑھ کر معلوم ہو جاتا ہے۔ تینوں سائنسدانوں کی خفیہ فائل سے پارس یہ کاغذ لایا ہے۔ ایک نے کہا، ہم سائنسدان کائنات کے مطالعے سے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان سب کا خالق کون ہے۔ پارس کے دین میں اس خالق کائنات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، کمانڈر کی یہ بات درست ہے کہ ہم باپ دادا کے زمانے سے بے دین رہے، لیکن دین والے آ کر ہمیں عزت اور وقار سے جینے کی راہ دکھا رہے ہیں۔ کمانڈر نے کہا، اگر آپ تمام حضرات دین والوں کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بھی آپ کی طرح اسلامی قوانین کا مطالعہ کروں گا۔ ہم 2 دن کے بعد پھر اس حال میں جمع ہوں گے۔ میں آج کے اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ سب کانفرنس ہال سے جانے لگے۔ دیوی شیتارا نے پارس کے پاس آ کر کہا، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور کرو، لیکن بہتر ہوگا کہ پہلے اپنی رہائش گاہ میں جاؤ، مجھ سے جو کہنا چاہتی ہو اس پر اچھی طرح غور کرو، پھر 1 گھنٹے بعد میرے پاس چلی آنا۔ وہ چلی گئی۔ کمانڈر جب محل میں پہنچا تو تمہارا نے اس کے اندر آ کر کہا، میں اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کا خواہ مخواہ مظاہرہ نہیں کرتی، لیکن دشمنی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی ہوں۔ تم نے اجلاس میں یہ کیسے کہہ دیا کہ میں اپنے شوہر کے اشاروں پر چل کر اپنے زون والوں کو نقصان پہنچاؤں گی؟ کیا تم نے دیکھا ہے کہ میرا شوہر زون والوں کے خلاف حکم دیتا ہے اور میں اس پر عمل کرتی ہوں؟ کیا تم اب تک پارس کے تعاون سے کام نہیں کر رہی ہو؟ میں نے پارس کے تعاون سے ظالم حکمرانوں کو بھگا دیا۔ کیا اس طرح زون کے عوام کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ تمہیں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ تم یہاں کے تنہا حکمران نہیں بن سکو گے۔ تم جو کہو گی میں تمہاری زہر کے خوف سے چپ چاپ مانتا رہوں گا۔ تم جس راہ پر چل رہی ہو اس پر میرا زہر ہی ملے گا، اسے دھمکی نہ سمجھو۔ میں ابھی تمہارے ایک جان نثار کو اپنے زہر سے ہلاک کروں گی تاکہ تم ہمیشہ اس کی موت کو یاد کر کے یا تو سیدھے راستے پر چلو یا پھر سابقہ حکمرانوں کی طرح یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے تمہارے زہر کے متعلق اب تک صرف سنا ہے، زہر سے کسی کو مرتے نہیں دیکھا۔ تو پھر دیکھو یہ جو تمہارے پیچھے محافظ کی طرح کھڑا ہوا ہے ابھی تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ کمانڈر نے ایزی چیئر سے اٹھ کر پیچھے کھڑے ہوئے جان نثار کو دیکھا۔ وہ
عجیب سا منہ بنا رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا۔ پھر وہ اچانک فرش پر جھکتا ہوا گر گیا اور ادھر سے ادھر تڑپنے لگا۔ اس کے باچھوں سے جاگ نکل رہا تھا۔ پھر وہ ایڑیاں رگڑتے ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ اس کے دیدے پھیل گئے تھے۔ کمانڈر نے دوسرے جانثاروں سے کہا، اس کی تصویریں اتارو اور زون کے اہم افراد کو بلا کر دکھاؤ کہ تمہارا اسی طرح اپنے زہر سے خوفزدہ کر کے سابقہ حکمرانوں کی طرح مجھے بھی بگانا چاہتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ غصے سے مجھے بھی ہلاک کر دے گی، لیکن یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس نے کمانڈر کی مخالفت برداشت نہیں کی اور عوامی حکومت قائم کرنے کے معاملے میں جمہوریت کی نفی کی ہے۔ لکی 7 نے کہا، تم نے تو زبردست سیاسی چال چلی ہے۔ واقعی یہ تاثر پیدا ہوگا کہ میں نے حکومت میں اپوزیشن لیڈر کو برداشت نہیں کیا اور اسے ہلاک کر دیا یا بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ میں یوں ہی حکمران نہیں بننا چاہتا، مجھے سیاست آتی ہے۔ حکمران تب بنو گے جب زندہ رہو گے۔ جب مجھے یہ الزام اٹھانا ہی ہے تو میں تمہیں بھی اپنے زہر سے ہلاک کروں گی۔ وہ خوف سے ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ لکی 7 نے کہا، تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، میرے زہر سے مر جاؤ یا سابقہ حکمرانوں کی طرح فرار ہو جاؤ۔ اس طرح جہاں جاؤ گے زندہ رہو گے۔ بولو، زندگی چاہتے ہو یا موت؟ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں سے چلا جاؤں تو مجھے کسی دوسرے زون میں حکومت کرنے کا اتنا اچھا موقع نہیں ملے گا جیسا کہ یہاں ملنے والا ہے، مگر یہاں تمہاری لاش حکومت نہیں کر سکے گی۔ ایسی بات نہ کرو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس طرح معافی مانگنا بھی سیاست ہے۔ تم یہاں رہو گے تو اپنے اس جانثار کی لاش کو میرے خلاف منظر عام پر لاؤ گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس لاش کو کسی کے سامنے نہیں لاؤں گا۔ اسے چپ چاپ محل کے پائیں باغ میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا جائے گا۔ یہاں تمہارے کئی جانثار موجود ہیں، کیا انہیں دکھ نہیں ہوگا کہ ان کا ایک ساتھی بے قصور مارا گیا اور تم میرے خلاف اقدامات نہیں کر رہے ہو؟ یہ سب میرے لیے جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اسی طرح ابھی ایک جان کی قربانی دی ہے۔ ایک جانثار نے کہا، لیکن یہ تو اپنی مرضی سے قربان نہیں ہوا، یہ بے قصور تھا۔ اگر تم بے قصور مارے جانے والے وفاداروں کے حق میں نہیں لڑو گے تو ہم سب اسی طرح ہلاک کیے جاتے رہیں گے۔ لکی 7 نے کہا، اگر میں کمانڈر کو زندہ چھوڑوں گی تو اس کی زندگی کے بدلے ایک اور جانثار کو اپنے زہر سے ہلاک کروں گی۔ تم میں سے کون اپنے کمانڈر کو زندہ رکھنے کے لیے مرنے کو تیار ہے؟ تمام جانثار ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ کمانڈر نے کہا، تم بڑی چلاکی سے میرے جانثاروں کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہو۔ تم اسے چلاکی کہہ رہے ہو؟ میں 10 تک گنوں گی۔ اگر کوئی جانثار تمہارے بدلے خود مرنے کو تیار نہیں ہوگا تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گی۔ اس نے گنتی شروع کی۔ ایک گنتی کے ساتھ ان کے خوف میں اضافہ ہونے لگا۔ 2۔ کمانڈر نے کہا، تم سب جانثار ہو، جانثاری کا ثبوت دو۔ ایک نے کہا، حرام موت مرنے کو جانثاری نہیں کہتے، ہم مقابلے پر آنے والے دشمنوں سے لڑ کر جان دے سکتے ہیں، لیکن جو نظر نہیں آ رہی ہے اور جس سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کے زہر سے مرنا حماقت ہے۔ دوسرے نے کہا، تمہیں ہماری جان سے زیادہ حکمرانی عزیز ہے، تمہیں زندہ چھوڑنے کو تیار ہے، شرط یہی ہے کہ تمہیں اس زون کو چھوڑ کر جانا ہوگا، لیکن تم حکمران بننے کے لیے یہاں سے جانا نہیں چاہتے، ہم میں سے کسی ایک کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہ تم سب کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ تمہارا کیا کر رہی ہے، ہمیں تو اپنی جانیں عزیز ہیں۔ تم یہ زون چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ہرگز نہیں، تمہارا مجھے زندہ رہنے دو اور ان میں سے کسی ایک کو اپنے زہر سے ہلاک کر دو۔ تمام جانثاروں نے اپنے ایٹمی لباس کے بٹن کو 2 انگلیوں سے تھام لیا۔ ایک نے کہا، تمہارا ہم میں سے کسی ایک کو ہلاک کرے گی، باقی سب تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ وفاداری کی جائے۔ کمانڈر سہم کر تمام وفاداروں کو دیکھنے لگا۔ اس نے بھی ایٹمی لباس پہنا ہوا تھا، لیکن وہ کسی ایک وفادار کو ایٹمی شعاع سے ہلاک کرتا تو چاروں طرف سے ایٹمی شعاعیں آ کر اسے فنا کر دیتی۔ تمہارا نے کہا، تم سب ایک خود غرض کو حکمران بنانے کی غلطی کر رہے تھے۔ اگر اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں تمہارے مردہ ساتھی کو زندہ کر دوں گی، کیونکہ ناگن جسے ڈستی ہے اس کے جسم سے اپنا زہر چوس لے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ سب خوش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک نے کہا، تمہارا بڑا احسان ہوگا، یہ ہمارا اچھا ساتھی تھا، اسے زندہ کر دو۔ پہلے کمانڈر کا ایٹمی لباس اتارو، یہ چاروں طرف سے گرا ہوا ہے، انکار نہیں کرے گا۔ اس نے انکار نہیں کیا۔ یہ
سوچ کر لباس اتار دیا کہ زندہ رہے گا تو ان تمام مخالفین اور تمہارا سے نمٹ لے گا۔ جو جانثار زہر سے ہلاک ہوا تھا وہ اٹھ بیٹھا، دراصل تمہارا نے اسے زہر سے ہلاک نہیں کیا تھا۔ پارس نے صابن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس شخص کے منہ میں ڈال دیا تھا اور اس کے اندر رہ کر اس کا منہ بند کر کے اسے فرش پر گرا کر تڑپاتا رہا تھا، پھر اسے ایک لاش کی طرح بے حس و حرکت بنا دیا تھا۔ اس کے منہ میں صابن کا ٹکڑا گل کر جاگ بن گیا تھا، وہ جاگ باچھوں سے نکلنے لگا تو کمانڈر کو یقین ہو گیا کہ اسے زہر سے ہلاک کیا گیا ہے۔ تمام جانثار خوش ہو کر زندہ ہونے والے ساتھی کے پاس آئے، اس کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ اس نے پارس کی مرضی کے مطابق کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔